نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہوگی آج ایک ٹام نامی امریکن کرسچن کی کہ کس طرح اس نے اسلام قبول کیا، اور بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ کس طرح وہ کس معاملات میں اسلام کے کن کن پہلوؤں سے کس طرح وہ اس نور سے، ایمان کے نور سے اس نے اپنے قلب کو منور کیا۔ توفیق تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا قلب جو ہے وہ نور سے، نور ایمان سے کیسے جو ہے وہ منور ہوا، وہ بات ہوگی اس پہ۔ اور اس پہ جو ہمارے لیے غور و فکر کرنے والی بات ہے وہ دیکھیں گے، اور اسی چیز کو جو میسج آگے ڈلیور کرنے والا ہو وہ ڈلیور کریں گے۔ تو کائنڈلی اس کو جو ہے چینل کو اسلام اور قرآن جو خالصاً دین حق کی سربلندی اور اس میسج کو آگے ڈلیور کرنے کے لیے، اور جو ہے امت مسلمہ کے اتحاد، استحکام، اتفاق اور نظام اسلام کے سسٹم کو لانے کے لیے یہ ایک کوشش ہے ایک طالب علم کے طور پر۔ تو اس کو سبسکرائب کریں، لازم سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ تو اس سے جو ہے کوئی وہ یہ نہیں ہے 2-4 سیکنڈ کا کام ہے، اس کو کر کے پھر جو ہے وہ سننا شروع کریں کیونکہ اس سے جو ہے لائک شیئر وغیرہ سے جو سوشل میڈیا، جو گوگل ہے، جو ان کے معاملات ہیں، وہ پھر اس کو آگے بنا ہمارے شیئر کرنے کے بھی وہ سرکولیٹ کرتے ہیں۔ CTR اس طرح آڈیو ویڈیو کا بڑھتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں تک، جو نیو لوگ ہیں، نیو فالورز یا نیو لوگ سننے والے، ان چیزوں کو پسند کرنے والے، یہ ان تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس میں پھر شیئر کرنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کا اس طرح ان کا بھی ایک حصہ ڈل جاتا ہے صدقہ جاریہ کی طرح، کہ کل کو اللہ رب العزت اسی دین کے اس میسج کو آگے پہنچانے کی وجہ سے ہی ہم پہ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے، گناہوں سے معافی تلافی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ مل جائے۔ تو بات کرتے ہیں ٹام کی۔ تو وہ ایک امریکن کرسچن تھا، اور اس کا جب سے وہ بالکل بچہ تھا، 5-8 سال اس کی ایج تھی، تو وہ ویسے ہی جو ان کا ماحول ہے، نیو یارک، نیو جرسی والا ایریا، اور امریکن کا رہن سہن، معاملات کرسچنز کے وہی چل رہے تھے، نظام زندگی گزر رہا تھا اس کے بقول اس کا انٹرویو سنا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کی والدہ جو ہے وہ ایک دوسرے مذہبی مسلک، جس طرح ہمارے ہیں فرقے الگ الگ جو ہم نے بنا رکھے ہیں ہماری کنفیوژن کے لیے، تو ان کا ایک تھا، ایک دوسرا جو والد تھا اس کا وہ کیتھولک سے تھا، اور والدہ دوسرے جو ہے سلسلے سے یا دوسرے مسلک سے، مذہب سے وہ جڑی تھے اوور آل کرسچن ہی، کیونکہ وہ بھی انہی فرقوں میں ڈیوائڈنگ سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ فیملی رہتی ہے، وہ بچہ ہے ٹام، اور وہ اس کا والد تو کاروبار، بزنس، وہ دھندے میں لگا ہوا ہے، تو وہ اتنا توجہ نہیں دیتا، چرچ جانے میں، معاملات میں، عبادات میں وہ زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ لیکن پھر اس کی ذمہ داری جب اس کی والدہ نے سوچا کہ کیوں نہ پھر اس طرح تو یہ مذہب سے جو ہے نا، کرسچینٹی سے دور ہو جائیں گے، تو اس نے پھر بچوں والا معاملہ خود دیکھا۔ وہ ہر سنڈے، اتوار کو جو ہے وہ لے کے جاتی کرسچن چرچ میں، وہاں پہ وہ دیکھتا وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے نمبر پہ، اگلی لائن میں بیٹھوں اور دیکھوں اور پڑھوں اور کروں۔ 12 سال کی عمر میں پھر مجھے جو ہے نا بائبل ملی، تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش بڑی دفعہ کرتا، لیکن وہ پڑھی نہ جاتی اور سمجھ میں نہ آتی پراپر جو ہے ویسے۔ لیکن
وہ پڑھی تو اس کا جو ہے نظام زندگی معاملات اس کا چلتا رہا۔ اصل میں حقیقت میں اس وہ کس چیز سے ڈسٹرب ہوا، اپنے انہیں مذہبی ان کے معاملات سے، کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کہ وہ مذہبی جو رسومات ہے اس میں ان کو تعلیمات، معاملات، ڈائریکشن اور ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ صورتحال اور ہے، وہ اس کے مخالف ہے، وہی چیزیں لوگ مس بیہیو یا مس مینجمنٹ اور دین کے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا بھی ابھی دیکھا جائے تو یہی معاملات ہم چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم بڑے ایمان والے اور سارے ہمارے معاملات جو ہے نا وہ سارے الٹ پلٹ ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، اور گھروں میں رہن سہن اور ایک دوسرے سے سلوک برتاؤ، اور بازاروں میں ہماری تجارت، اور ہر طرح کے جو زندگی ہے، ایک ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کا جو ہے ہم ایک نام کے طور پہ مسلمان اہل اسلام، لیکن جب ہم اس کو پرفارم کرنے پہ آتے ہیں پراپر، جہاں بہت ہی اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے عبادات سے بھی، عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ زندگی کے سارے الجھنے جھنجھٹ ذمہ داریاں معاملات ڈفرینٹ ٹائپ کی اسی لیے دیے ہیں کہ ہم وہاں پہ ان کو پرفارم کریں، تبھی پتہ چلے کہ کیا ہے ہم دین والے ہیں، وہیں جا کے فرق ہوتا ہے۔ اسی فرق پہ جو ہے وہ اس کا اس کا نظر ہوتی ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، وہ اس کا وہ ہو گیا معاملات۔ اس نے پھر اور تھوڑا بڑا ہوا، اسکول میں اس نے دیکھا، ٹیچرز سے ملا، معاملات اس کے اور بڑھے، تو وہ ایک دم وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا پھر مائنڈ میرا یہاں پہ آ گیا کہ ایتھیسٹ ہو گیا، جیسے کہ کوئی کسی مذہب کو نہ ماننے والا، عجیب سی اپنے ہی سوالات دماغ میں اور معاملات ہو گئے کہ یہ سنا کہ کرسچن جو عیسائی ہے جناب علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا کہ انہیں دین سے یہ ملا کہ یہ خدا ہیں کیا، ان کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کرتے ہیں، تو سوچا کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، کہتا ہے پر میں ان کی تو پرستش نہیں ایک نیت سے کرتا تھا، لیکن میرا کچھ اور طرح سے میں دل میں تھا، اپنی عبادت کرتا تھا اور ہی ڈائریکشن تھی، مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن جو ہے پھر اس میں چلتا رہا معاملات، اور ایک ٹائپ پہ میں آگے کہ یہ مذہب جو ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ہے، یہ ایسے ہی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، جیسے پریوں کی، دیو مالاؤں کی، اور کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے دل کی تسلیوں کے لیے، اب خود کو تسلی دینے کے لیے سارے معاملات لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، کیے ہوئے ہیں، بس وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، اور حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اس کا جو ہے اس طرح وقت جو تھا وہ گزرتا رہا، اور پھر جا کے اس کو جو ہے اپنی یونیورسٹی میں، کالجز میں اس کے جو ٹاپکس تھے، جو موضوعات تھے پڑھنے کے لیے، وہ تھے پولیٹکس پہ، اور کمپیریزن آف ریلیجن پہ، اور انہی معاملات پہ اس کا تھا کہ وہ جو ہے ان کو دیکھتا، ان کو پڑھتا، کچھ اسلامی اسکالرس سے وہ قریب ہوا، ان سے سنتا، بات کرتا، وہ سارے معاملات اس کے چلتے رہتے ٹیچرز سے۔ تو چونکہ اس کے اندر جو تھی دل میں ایک تڑپ تھی، آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ کیا معاملات ہیں دنیا کے، زندگی کے، کیسی یہ چیزیں ہیں، کیا، اور پھر اس پہ وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ تھوڑا سا میں افیکٹ ہوا 9/11 کے واقعے پہ، وہ جو امریکہ میں بڑا ٹاور میں جس میں جو فلائٹ اور جہاز جو وہ ٹکرائے تھے اور تباہی ہوئی تھی، وہ پوری بلڈنگ گری تھی، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک آپس میں تعلقات، ریلیشن، ایک جو جس معاملات میں وہ جاری تھی، وہ بالکل ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی ایک چینج کرنے کے لیے وہ سارا تھا معاملات، اسی سے ساری ڈائریکشن ہوئی چینج دنیا میں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا انتہا پسندی، دہشت گردی، اسلاموفوبیا، سارا معاملات انہوں نے ایک وجہ بنائی اور وجہ بنی، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ہوئی عوام نان مسلم۔ تو تب جو ہے
اس نے 9/11 پہ وہ چیزیں فوکس ہوئیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں، ایسے ہیں، ان کا کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات، تو توجہ اس کی ادھر بھی ہوئی، ساتھ ساتھ اس کی اسٹڈی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اب جو ہے پھر اس نے گوگل سے، حیرانگی کی بات یہ ہے اب کہ گوگل سے وہ دیکھتا ہے، نکالتا ہے اسلام، مسلمان کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہیں، اور یہ کس طرح سے اپنے دین کی پریکٹس کرتے ہیں اور مذہبی معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر اس کو پتہ چلا قرآن کریم کا، حدیث کا اور ان چیزوں کا وہ نالج جو ہے، اسلامک بیسک نالج، اس پہ اس کی گئی، نبی علیہ وسلم کی زندگی پہ۔ اور اس نے پھر اس کی نظر سے آیا کہ جن لوگوں نے ان پہ تنقید کی، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس بندے کا بھی جس نے 100 پرسنالٹیز کیا میک کے، اس کا عجیب سا ڈفرینس سا نام ہے میرے مائنڈ میں نکلا ہوا، وہ بندے نے جو 100 بکس جو ہے نا اس نے لکھی 100 لوگوں پہ، 100 بکس نہیں، 100 لوگوں پہ اس نے ایک بکس لکھی اور ان کو رینکنگ دی، ان کی درجہ بندی کی، فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ کون بندہ ہے، 20 پہ، 21، 2، اس طرح اس نے اس کی رینکنگ کی کہ جنہوں نے اس دنیا کو، کائنات کو، اس معاملات کو، انسانی جو ہے نا جو ہے لائف سٹائل، رہن سہن، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو اس پہ زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے، جس اس پہ زیادہ محنت کی، زیادہ جو ہے وہ کردار میں، سیرت میں افیکٹڈ ہوا، اور جس کی جو ہے ایک انقلاب جس نے جو ہے نا وہ کتنے وقت میں کیسا انقلاب اس نے پیدا کیا، اس لحاظ سے تو اس نے جو رینکنگ دی نمبر 1 پہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اس نے۔ اور اس پہ پھر سنا کہ لوگ اس چیز پہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے اس نے گارڈن کا ہے ہی ایسا کہ وہ ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل، وہ ایک جو ہے وہ امی کے طور پہ جانے جاتے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے رولز اور ریگولیشنز، تب جب جتنا ان کا وقت تھا انہوں نے پوری دنیا کے رولز اور ریگولیشنز بتا دیے اور ہمیں سمجھا دیا، جو اب تک اس سے لوگ بینیفیشری ہیں، بینیفٹ لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ اب مجھے جو تھا جس پہ میں رک گیا اور حیران ہو گیا کہ مائنڈ جو ہے ایک طرح سے ہینگ ہو گیا سوچنے، اور ایمان اور زیادہ بڑا اس سے، اور حیرانگی ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ گوگل سے میں نے، سوشل میڈیا سے میں نے سرچ کر کے یہ معاملات کرنے شروع کیے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے اسلام کی ایک طرح سے کشش اور اثر، اور ایک طرح سے اس معاملے میں، اس سحر میں، اس نور میں، اس چیزوں میں ایسے چلا گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں بتاؤں کیسے، کہ میں فیل کیسے کرتا ہوں، محسوس کیسے کرتا ہوں، معاملات کیسے۔ لیکن جو اسلامی ٹیچر یا اسلامی اسکالر تھے، ان کو پاس میں قریب ان کے زیادہ جو ہے نا وہ ہونے لگا۔ پھر ایسا بھی وقت ہے، وہ کہتا ہے کہ رمضان میں نے روزے بھی رکھتا رہا، اور پھر جو ہے نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس میں کوئی اسلام لانے کے لیے بھی کوئی ہے ایسا کوئی معاملات، کوئی کلمات پڑھنے ہیں پھر میں مسلمان ہوں گا، یا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس قدر جو ہے نا تیزی سے چیزوں کو اسٹڈی کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا ہم اہل اسلام مسلمان جو ہیں اپنی کسی کارکردگیوں سے، اپنے تبلیغوں سے، اپنے معاملات سے لوگوں کو جو ہیں ہم وہ جو ہے نا انسپائر کر دیں، انسپائر کر کے جو ہے لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں اور اسلام قبول کریں۔ یہاں پہ تو قرآن پہ لوگ تنقید لکھنے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرتے جو ہے نا وہ شاعریاں، کتابیں لکھتے وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نبی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں، ان 2 چیزوں کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں، باقی تو سارا ایک طرف ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن کریم۔ تو اس میں 2-3 اینگلز ہے جس پہ ساتھ ساتھ آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ ایک تو ہم تو اپنے سیرت و کردار سے ہم پرفارم نہیں کرتے، ایک ایگزامپل، ایک اسلام کا نمونہ پیش کرنے کے ہم ہے ہی نہیں ہے، اسٹیج پہ اس اہل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے وہ طریقہ کار ہے، نہ ٹارگٹ ہے، نہ وہ ہے، نہ وے ہے، نہ سوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں، فارغ ہیں۔ بلکہ یہ کہنا کہ ہم تو اسلام کو جو ہے نا نقصان
دشمنوں نے تو کیا پہنچانا، غیر مسلموں نے، ہم خود جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایک ہائی لیول پہ، اس لیے بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ کس قدر جو ہے ہم اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری وجہ سے پہنچا رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ آنے والی ہماری نسلیں جس ڈگر پہ، جس معاملات پہ وہ چل رہی ہیں، تو وہ تو ایک اسلام کا لیبل جو ہے لگا کے ماتھے پہ، اسلام کو بدنام ہم جو ایک کر رہے ہیں، ایک بڑی ہی ڈینجرس بیماری کی طرح ہم تو اس کو دیمک کی طرح لگے ہوئے ہیں اس کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے۔ لیکن اسلام ایک ہے، اللہ رب العزت کا دین حق ہے، کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ تو اللہ کریم کا فضل ہے، انہوں نے ہے اس کو کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ حق ہے اور اس نے غالب آ کے رہنا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم اپنا حصہ ڈالنے سے فارغ ہیں، کوشش کرنے سے اور کسی بھی معاملات سے اس طرح سے ہم بیزار ہیں، جیسے اسلامی اصولوں سے، اسلامک رولز پہ، اسلام کو ریپریزنٹ کرنے سے، خود پہ، اپنی پرسنالٹی سے۔ تو اب دیکھیں، اور سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے، تو اسلام جو ہے وہ مذہب ہے جو سارے مذاہب سے جو ہے دین ہے، بلکہ دین حق ہے۔ تو اس میں یہ سارا تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے، تیزی سے دوسرے مذاہب جو ہیں اس میں، اس کے حلقہ میں آ رہے ہیں۔ صرف معجزہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اس معجزے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی لائف سے اب تک 1400 سال، 1450 سال ہیں ہونے کو، اور لوگ جو ہیں ان کو تعلیمات سے، ان کی ایجوکیشن سے، کتابوں سے، بکس سے، ٹھیک ہے، جو ہے ان کی سچائی سے، ان کی محبت سے، ان کی رحمت سے، ان کی جو سارے معاملات سے انسپائر ہو کے جو دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آگے کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے مسائل ٹوم کو کیا کیا آئے اور کیسے انہوں نے اس چیز کو فیس کیا، بڑی ہی وہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ، اور نور کو، ایمان کے نور کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے ان کے الفاظ ہیں۔ خود میں ان کی یہ باتیں اور اپنے حالت، اپنے معاملات دیکھ کے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کافی دیر کے لیے میں سوچتا رہا اور اس پہ کہ رکت طاری ہو گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بندہ جو ہے نا، نیو مسلم، اسلام قبول کرنے والا۔ تو اس پہ بات آگے ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔